اور اپنے کانٹینٹ کی تعریفیں یہ ان کے ملتا ہے، یا وہ بدتمیز لینگویج جو وہ علماء کے بارے میں استعمال کرتے ہیں اور جو وہ بزرگان دین کے بارے میں. ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، خود ہی فرماتے ہیں انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن علمی کتابی ہونے کا دعوے دار کس کے مقابل کرتے ہیں؟ مولانا روم کے مقابل وہ علمی کتابی ہونے کے دعوے دار ہیں. تو اس طرح اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کے مقابل وہ عالم دین ہونے کا بھی دعوے دار ہے بندہ، جبکہ میری ذاتی رائے میں وہ ایک نالائق انجینئر تھے. اس لیے انجینئرنگ کی فیلڈ جس میں انہوں نے ڈگری لی، پڑھا، ایکسپرٹیز حاصل کی، جاب کی، پیسے کمائے، لیکن اس کو چھوڑ کے آ گئے کیونکہ وہ ایک اچھے انجینئر نہیں بن سکے. اور شروع سے ہی ان کا رجحان اس طرح تھا کہ انہیں شہرت چاہیے تھی. تو انجینئر کی کتنی کوئی شہرت ہوتی ہے، ویسے اس سے بھی انہوں نے کمانے کی. ناظرین ایک بہت اہم نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، پلیز سوچئے گا کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری کر رکھی ہے اور اپنے نام کے ساتھ انجینئر لکھتے بھی ہیں. ڈاکٹر لکھتے ہیں، ٹیچرز پروفیسر لکھ لیتے ہیں، اور بھی ایک دو شعبے ہوں گے. حاجی اپنے نام کے ساتھ پاکستان میں حاجی لکھ لیتے ہیں، لیکن شاذ و نادر شاید کوئی میری نظر سے انجینئر گزرا ہو جو لکھتا ہو اپنے نام کے ساتھ انجینئر محمد قاسم، انجینئر فلاں، انجینئر فلاں. تو وہ انجینئر اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، اور اپنے لیے انجینئر صاحب کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے دعوے اور عجیب و غریب دعوے. وہ جن ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ دیو ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ دائی ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ سب کے پیو ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ نشاط ثانیہ اسلام کی اس کو لانے کے دعوے دار ہیں، وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا رزق چلتا ہے. وہ اس بات کے بھی دعوے دار ہیں کہ ان کے اوپر ایک خاص کرم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، جبکہ طے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں ڈالا جاتا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس کو جو ڈال کے دینا تھا وہ اپنے انبیاء اکرام کے ذریعے ڈال دیا. اب اوپر سے کوئی پیغام نہیں آتا، لیکن ان کو آتا ہے. جو بزرگان دین ہیں ان کی وہ جو ہیں وہ ان کا فیض اس سے وہ منکر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے چینل کا فیض ہے. وہاں پہ معجزے نہیں ہوتے، یہاں پہ یہ ایک معجزہ ہے. میرے چینل کا ہونا معجزہ ہے، انجینئر محمد علی کا پیدا ہونا معجزہ ہے، انجینئر محمد علی کا عالم ہونا معجزہ ہے، انجینئر محمد علی کا مسلم امہ کا امام ہونا معجزہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا کا آج کے دور میں اسلام کو زندہ کرنا معجزہ ہے. انجینئر محمد علی بالکل ویسے اسلام کو زندہ کر رہا ہے جیسے صحابہ اکرام نے کیا، نعوذ باللہ. انجینئر ویسے اسلام کو زندہ کر رہا ہے جیسے تبع تابعین نے کیا. وہ اپنی مشابہت ان کے ساتھ رکھتے ہیں، امام بخاری اور ان کے مقابل جا کے وہ اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں. اس سے نیچے تو ان کو لگتا ہے کوئی ان کے کھاتے میں بھی نہیں آتا. اس ٹائپ کے وہ شخص ہیں. یہ وہ عقائد ہے میں جو کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کے شروع میں ہر دفعہ بیان کروں. بات لمبی ہوگی. آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹائٹل یہ ہے کہ چونکہ ہمارا اختلاف ہے ان سے، بہت سارے سوالات ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم 11 سوالات ان کے گوش گزار کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی آپ سب کے نالج کے لیے آپ بھی ان سے پوچھیے. یہ 11 سوالات پوچھیے ان سے کہ کیا ان 11 سوالات کا جواب ہے ان کے پاس. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے کسی کے بھی سوال کا جواب نہیں دیں گے، لیکن سوال ہم پوچھیں گے اور آپ بھی ان سے پوچھیے. ہمارا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں سے دوسرے علماء کرام سے ہٹ کے کیا کیا ہے. انہوں نے دوسرے علماء کرام سے کچھ ہٹ کے کیا، یعنی ان کا اختلاف یہ ہے کہ ان سے پہلے جو علماء تھے انہوں نے تفرقے بازی، لڑائیاں، اختلافات جتنے ان سب نے مل کے کیے اتنے اکیلے انجینئر صاحب فساد برپا کر رہے ہیں. یہ کیا انہوں نے. جبکہ ہمیں یہ سوچنا ہے، ناظرین آپ بھی سب سوچئے کہ ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں. جب ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ مذہب عبادات کا مجموعہ ہے، دین زندگی کو اس ڈگر پہ، اس طریقے پہ گزارنے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیوائز کر دیا. تو دین اسلام ہے، اور اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، صرف عبادات کا مجموعہ نہیں. جبکہ انجینئر صاحب کی پوری گفتگو میں جو ان کے اختلافات بھی ہیں، جو جان بوجھ کے انہوں نے ابھارے ہیں، کیونکہ ویڈیو کو کانٹینٹ چاہیے، لہجہ چاہیے، انداز چاہیے، ہم بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، شاید ان سے بہتر کر سکتے ہیں.
لیکن یہ بات کرنے کے لیے پھکی جیسے الفاظ جو ان کا طریقہ کار واردات کا وہ کرنے کا کیا ضروری ہے؟ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے کر رہا ہوں آپ کو. ہاں اگر میرا منشا، میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ لوگ اس کو سنیں اور واہ واہ کریں، ویوز آئیں، سبسکرائبرز آئیں، پھر اس کے بعد چینل چلے، میری شہرت ہو، میں پھر امام ہونے کا دعوے دار ہوں، تو پھر میں وہ طریقہ اڈاپٹ کروں گا. جبکہ ہم تو ماننے والے ہیں نبی کے، ہم تو ماننے والے ہیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اور اماموں کے ماننے والے ہیں، اور دل و جان سے ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اور سیم رسپیکٹ ہمارے لیے علماء دین اور بزرگان دین کے لیے بھی ہے. انہوں نے بھی اتنا ہی بڑا کام کیا، جس نے بھی تھوڑا سا بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، کیونکہ وہ ان کا کام تھا، وہ کر رہے تھے. تو انجینئر صاحب سے سوال نمبر 1، کیا آپ بتائیں گے کہ دین، اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ اور اگر دین ہے یعنی ضابطہ حیات ہے، تو دین ضابطہ حیات ہے، اس پہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ کہاں کہاں آپ نے فرمایا؟ 1 گھنٹے کی ویڈیو میں سے 4 کلپ مت 1 سیکنڈ کی اٹھائیے گا، بتائیے گا کہ اتنے 10 سالوں میں آپ کے جو چینل کی برکت سے کتنے لوگوں نے اخلاقیات سیکھی، بد اخلاقی سیکھی ہے آپ سے، ہم نے بدتمیزی سیکھی ہے، لوگوں کی تضحیق کرنا سیکھا ہے آپ سے، علماء کرام کی پگڑیاں اچھالنا سیکھا ہے آپ سے. کی ہوں گی ان کی، وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ ان کی سوچ ہے، جس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ بھی ہیں، آپ بھی ہیں. عوام انالیسس کرتی ہے، جن کو جو اچھا لگتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ سارے غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں. ان کا بھی یہی دعویٰ ہے. تو آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیا اسلام کی صحیح تعریف کیا ہے؟ یہ دین ہے یا مذہب ہے؟ ضابطہ حیات ہے یا عبادات کا مجموعہ ہے؟ آپ کی گفتگو رفع یدین اور بابوں کے گرد گھومتی ہے. آپ نے ہمیں کب بتایا کہ پورا دن کیسے گزارنا ہے؟ جو ہمارے نبی نے بتایا، جو قرآن نے بتایا، پوری لائف کیسے گزارنی ہے، زندگی کے معاملات میں دین اسلام کیسے آئے گا، یہ آپ نے ہمیں فرمانا ہے. اس کا کنٹریبیوشن کم از کم مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیا جا سکتا ہے. انہوں نے غلط یہی صحیح بینکنگ سسٹم کے اوپر کام کیا کہ بینکنگ سسٹم اسلامی تعلیمات، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کے اوپر کام کیا ہے، وہ قابل تقلید ہیں، قابل تعریف ہیں. ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، کام انہوں نے بہت، جماعت اسلامی نے بہت کام کیا ہے، مولانا مودودی صاحب نے بہت کام کیا ہے. 2-4 اگر غلطیاں امام احمد رضا خان بریلوی ان سے ہوں گی، کچھ کہیں ان کا اختلاف بھی آپ کا ہو سکتا ہے، ہمارا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنی بڑی دینی شخصیت ہیں، تو جو ان کا اچھا کام ہے وہ پھر آپ کی یہ نہیں سمجھ آتی. آپ مودودی صاحب کو بھی مشن کمپلیٹ کر رہے ہیں، اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں، آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا بھی کر رہے ہیں، آپ اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی کر رہے ہیں. تو آپ مشن سب کے، اور سب کو آپ برا بھلا بھی کہتے ہیں. آپ کے مولانا اسحاق صاحب آپ کے استاد بھی ہیں، آپ ان کی پگڑی بھی اچھالی ہوئی ہے. گاندھی صاحب آپ کے استاد بھی ہیں، آپ ان کی پگڑی بھی اچھالتے ہیں. سب کو آپ استاد بھی کہتے ہیں، سب کی پگڑیاں بھی اچھالتے ہیں. اور جو گھٹیا زبان آپ استعمال کرتے ہیں اس کا کیا کیا جائے؟ تو سوال نمبر 1 تھا کہ دین کیا ہے اور آپ نے ہمیں اس معاملے میں کیا سکھایا. ہمارا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے انجینئر صاحب، کیا آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پلیٹ فارم بہت بڑا کام کر رہا ہے؟ پریکٹیکلی آپ کے پلیٹ فارم نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ پریکٹیکل نوعیت کا اسلامی معاشرے میں جو کام ہونا چاہیے اس میں سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے لوگوں کے عقائد ٹھیک کیے ہیں، اور بھی بہت سے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو یہ تو کنٹروورسی ہے. آپ نے ایگزیکٹلی پریکٹیکلی کیا کیا ہے وہ آپ ہمیں بتائیے گا. آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ دوسرے علماء کرام جتنے تھے، آپ کا ان پہ اعتراض ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے. تو آپ بھی یہی کرتے ہیں، آپ بھی ان میں سے کسی کی بات کو نہیں مانتے. وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، آپ سب کو برا بھلا کہتے ہیں. تو آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ بتا دیجیے گا کہ آپ میں اور دوسرے فرقوں میں اور علماء میں کیا فرق ہے؟ آپ ان سے بہتر کیسے ہیں؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ان سے بدتر کتنی طرح سے ہیں.